हमारे लिए आज की जील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक नई खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाप की 40वीं आयत से सुनिए। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसे तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे फौरन ताकीद करके रुखसत किया और उससे कहा, ये खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत जो चीज़ें गुज़रान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर इन बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर ऐलान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। इसी खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों से साथियों, आज एक बार फिर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम जब खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर करते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे वो हमारे ईमान को मजबूती अदा करता है। यकीनी तौर पे जब हम वबा के बारे में या बीमारी के बारे में जिक्र सुनते हैं या बात करते हैं, ये हमारे ईमान का मरकज़ है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा शिफा देता है और उसके शिफा देने का अंदाज़, उसका शिफा देने का तरीक़ाकार मुनफरिद है। और जब उस मुनफरिद अंदाज को देखते हैं तो आज की पहली तिलावत जो कि अहबार की किताब से ली गई है, जब तौरेत का जिक्र किया जाता है तो पहली 5 किताबों का जिक्र किया जाता है और पहली 5 किताबों में यही किताब एक अहम हिस्सा भी रखती है, जहाँ पर कुर्बानियों का जिक्र मिलता है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वबाओं से तसल्ली पाने का जिक्र मिलता है और वहीं पर इस बात का भी हम सुनते हैं कि कोढ़ के मर्ज़ के बारे में जो अलामात हैं, जो ख्यालात पेश किए गए हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। कोढ़ की बीमारी का जब जिक्र किया जाता है तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे बर्स की बीमारी भी कहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का गिरना, जिस्म का खारिज होना और हमारे स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा दानों का होना है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस कोढ़ के मर्ज़ के लिए अब काम किया जाता है, लेकिन पहले इस बात का जिक्र था कि ये बीमारी लाइलाज थी और रवायती तौर पे इसके लिए मुस्लिम शरीयत थी कि अगर किसी को ये बीमारी है तो उसे शहर से जलावतन कर दिया जाता था और जलावतन करने के बाद उसके गले में घंटी डाली जाती और उसे कहा जाता था कि वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करे कि मैं नापाक हूँ, नापाक नापाक। जब पूरे इस नापाक के मंजर को आज के इंजील मुकद्दस में देखते हैं तो यहाँ पर उसी कोढ़ी ने आकर यीशु से कहा कि मुझे पाक साफ कर दे। अब जब पाक साफ होने के लिए इस कलाम खुदा से हमने सुना है तो आज की इंजील मुकद्दस जो मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक है, ये एक तबीब का किरदार अदा करता है और तबीब होने की वजह से शिफा, बीमारी, शिफा के साथ ज़िंदगी और ज़िंदगी की मामूली की बात करता है। और जब बात हो रही है तो इस शख्स ने घुटने टेक कर खुदा की मिन्नत की है और मिन्नत करके उसे गुजारिश की है कि तू मुझे शिफा दे, मुझे पाक साफ कर दे। ये जुमला कहने की नौबत क्यों आई है, ये जुमला उसने कहा क्यों, इसका अगर पूरा पसे मंजर देखते हैं तो वाज़ेह तौर पे जो बात सामने आती है कि एक जो शख्स अपने घर से, अपने ख़ानदान से बेदखल हो गया है, उसे घर से दूर कर दिया गया है उसकी इस बीमारी की वजह से, अब उसकी भी दिल है, ख्वाहिश है कि वो अपने ख़ानदान के साथ मिले।
اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے دور ہے۔ اور دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اب وہ ناپاک ہے۔ جب تک وہ پاک نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی روایت کو، اسی پورے منظر کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ خداوند تو مجھے پاک صاف کر دے۔ اور جب پاک صاف ہونے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا گیا ہے تو یہ وہی بات ہے، یہاں پر یسوع نے تمام تر موسیٰ کی وہ باتوں کو رد کر کے اسے زندگی میں شفا عطا کی ہے، کیونکہ اس کے لیے اب وہ بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ نئی زندگی کا ایک اچھا منظر ہے۔ اور اس بیماری سے اسے شفا دیتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہو سکے۔ اس کی کوڑ کی بیماری جاتی رہی، اور جانے کی جو وجہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اسے ناپاک قرار دینے کے لیے بھی کاہن کو تصدیق کرنی ہے، اور اسے پاک ہونے کے لیے بھی کاہن کو ہی تصدیق کرنی ہے۔ اس لیے یسوع نے اسے کہا کہ جا کر کاہن کو دکھا، اور وہ تیرے لیے جو بھی باتیں ہیں وہ بیان کرے گا۔ یہی انداز ہے جسے خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا اور جانا ہے۔ جب میں اس پورے سیناریو کی بات کرتا ہوں، پورے منظر کی بات کرتا ہوں، تو ہمارے پاس 3 ایسے واقعات ہیں جن میں انسان اپنی خطا کی وجہ سے، انسان اپنی بیماری کی وجہ سے، یا اپنی سوچ اور کردار کی وجہ سے خدا سے دور ہوا ہے۔ اور جب خدا سے دوری ہے تو پھر انسان کی کمزوری ہے۔ خدا سے دوری انسان کی کمزوری کا ایک اہم نتیجہ بھی ہے۔ آج جب ہم نے پورا منظر دیکھا ہے تو یہاں پر کاہن نے تصدیق کی ہے کہ اسے بیماری ہے، اسے خاندان سے دور کر دیا جائے۔ اسی کاہن نے تصدیق کی ہے کہ اب یہ پاک صاف ہے، یہ اپنے خاندان کے ساتھ مل جائے۔ لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر اسے باغ عدن سے بھی نکالا جاتا ہے، اور جب اس کی بیماری ہے تو اسے یروشلم سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو بیماریاں ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنوں سے دور ہو رہے ہیں، وہ بہت ہی نامناسب سی ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ جب یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اسے ناپاک ہونے کی وجہ سے خاندان سے دور کیا گیا ہے، اب ہم خود ہی خاندان سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے سوچ اور رویے کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے خاندان سے دور ہوتے ہیں۔ کوئی کرتا نہیں ہے، بلکہ وہی بیماری آج ہم میں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کاہن تصدیق کرتا ہے کہ انہیں اپنوں سے دور کیا جائے، اب ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنوں سے دور ہونا ہے۔ اور جب دور ہوتے ہیں تو جس مومن آج کا خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ رہ کر ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہے، اور اچھی زندگی بسر کرنے کا جو اس نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک کر اس سے منت کرنی ہے، اسے گزارش کرنی ہے کہ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، صبر دے، تاکہ میں ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر شر سے لڑ کر اپنے خاندان کو بہتر طور پہ چلا سکوں، اپنے خاندان کو بہتر طور پر آباد کر سکوں۔ اگر نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایمانی کمزوریوں میں بڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کی جو تلاوت ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتی ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو سننا ہے، اپنی بیماریوں کو خدا کے حضور لانا ہے۔ کلیسائی روایات کے مطابق جب بھی کسی پر اس طرح کی بیماری آتی ہے تو ہم انہیں پاک سیکرامنٹ ادا کرتے ہیں۔ کلیسیا میں 2 بڑے ایسے سیکرامنٹ ہیں جنہیں شفا کا سیکرامنٹ کہا جاتا ہے۔ 2 ایسے بڑے سیکرامنٹ ہیں جو تبدیلی کے سیکرامنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسان پر بیماری ہے اس سے اسے شفا مل سکے۔ وہ بیماری روحانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری جسمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بیماری ہماری علاماتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب فرق اس بات کا ہے کہ اس بیماری کا تعین ہم نے خود کرنا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو سن کر اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کر کے اپنے خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آئیں ہم بھی خدا سے دعا کریں کہ خدا بھی ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ کریں تو خدا ہماری تمام تر خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے، تاکہ ہم بھی پاک صاف رہ کر نیک اور اچھے ہو کر اپنے خاندان میں زندگی بسر کر سکے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔